بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا اکیلا خالق مالک اور رازق ہے، اور ہزاروں درود ہے اس کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے متبعین پر. انشاءاللہ العزیز آج اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں تکبر کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. پتہ ہے کبر کسے کہتے ہیں؟ کبر یعنی جس کو ہم عام زبان میں تکبر کہتے ہیں یا گھمنڈ کہتے ہیں، جس کو انگریزی زبان میں انگلش میں ہم کہیں گے ایروگنس یا پرائڈ. ایروگنس یا پرائڈ ہم اس کو کہہ لیں گے. تو یہ چیز ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. کسی مسلمان کی، کسی مومن کی جو اللہ میں ایمان لا چکا ہے، اس کی یہ صفت نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر تکبر رہے یا اس کے اندر پرائڈ رہے، ایروگنس جس کو ہم کہہ لیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ ایک واقعے کا ذکر ہے. اور کس واقعے کا ذکر ہے؟ جو اللہ کے سب سے پہلی نافرمانی یا سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا. زمین پر سب سے پہلا گناہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو، جب فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرو آدم کو، تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، وہ سجدے میں نہیں گیا. اور کیوں نہیں گیا؟ اللہ اس کے آگے اس کی وجہ بیان کرتا ہے، ابا واستکبر، اور اس نے اپنے اوپر تکبر کیا، اکڑ دکھائی اور گھمنڈ میں اور تکبر میں وہ سجدے میں نہیں گرا آدم کے سامنے. اور اللہ آگے فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یعنی اس حرکت کی وجہ سے، اللہ کی اس نافرمانی کی وجہ سے، جو اس نے کس وجہ سے کی؟ تکبر کی وجہ سے. تو اللہ کی اس نافرمانی کی اور یہ تکبر کی وجہ سے اللہ نے کہہ دیا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور یہ کافروں کی صفت ہی ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں. یہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ دل میں کبر رکھے، ایروگنس رکھے، پرائڈ اپنے دل میں، کوئی فخر اور تکبر رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اور یہ حدیث رکھتا ہوں، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ تکبر جس کے دل میں ہو وہ شخص جنت میں کبھی نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ دیکھے آپ نے؟ جس نے نہ دیکھا ہو تو وہ سمجھ لے ایک ذرہ برابر ہم جس کو کہہ لیں، ایٹم جس کو انگلش میں کہہ لیں، یا جوہر جس کو ہم کہہ لیں، ذرہ برابر جس کے دل میں تکبر رہے گا، جس کے دل میں کبر رہے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ کس کے الفاظ ہے؟ کسی مولانا کے نہیں، کسی ولی کے نہیں، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جو اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے وہی بات وہ کہتے ہیں. تو یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ جس کے دل میں تکبر اور کبر رہے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارے دل میں اگر تکبر ہوگا تو تم جنت میں کبھی نہیں جا سکتے، کوئی چانسز نہیں ہے تمہارے جنت میں جانے کے. اب ہم نے دیکھا قرآن کریم کی آیت میں کہ سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا وہ تکبر کا تھا. شیطان نے تکبر کیا، اور کس لیے تکبر کیا؟ اس نے اپنی عقل لگائی اور کیا کہا؟ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، اور یہ آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، میرے سامنے ان کی تخلیق کی گئی، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے میں ان کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ اپنی اس نے شان میں حقارت سمجھی کہ میں، یعنی میری شان کم ہو جائے گی اگر میں ایک مٹی سے بنے ہوئے پتلے کے سامنے سجدہ کروں گا تو. اور تکبر
उसी हदीस में सहाबा ने सवाल कर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप लोगों के ज़हन में भी सवाल आ रहा होगा कि तकब्बुर इंसान को कब आता है? जब कोई मैं अच्छा लिबास पहनूं, अच्छे जूते पहनूं, अच्छे सवारियां इस्तेमाल करूं, तो इंसान के ज़हन में ख्याल आ सकता है कि क्या ये चीज़ें इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैं ये इस्तेमाल करूंगा तो तकब्बुर आ सकता है। तो सहाबा ने भी सवाल कर लिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐ अल्लाह के रसूल, क्या अच्छा लिबास पहनना, अच्छी सवारी का इस्तेमाल करना या अच्छे जूते पहनना, क्या ये तकब्बुर है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरत चीज को पसंद करता है। तकब्बुर तो ये है कि तुम, अब यहाँ पर गौर कीजिए, तकब्बुर की डेफिनेशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तकब्बुर के दो मायने हैं, एक ये कि तुम हक का इनकार करो, सच्चाई से मुंह फेर लो, सच्ची बात का इनकार करना ये तकब्बुर है, और दूसरे उसका यह है कि अपने मुसलमान भाई को या अपने किसी भाई को हकीर समझो, कमतर समझो, अपने से, अपने आप को उससे ऊंचा समझो। हम सिर्फ जो डेफिनेशन जानते हैं वो सिर्फ यही जानते हैं कि किसी को कमतर समझना यही तकब्बुर है, और हमको मालूम ही नहीं कि सच्ची बात का इनकार करना भी तकब्बुर होता है। इसलिए हम सच्ची बातों का इनकार करते हुए कोई डर महसूस नहीं करते कि हम तकब्बुर की वजह से ये कर रहे हैं, हम घमंड की वजह से ये कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में वाज़ेह कर दिया, रिवायत मौजूद है कि तकब्बुर ये है कि तुम हक का इनकार करो और अपने भाई को हकीर समझो। तो अब हमको डेफिनेशन मालूम पड़ा कि तकब्बुर क्या है। इसी तरीके से ये तकब्बुर के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह सख्त वार्निंग्स और वईदें बताई है, सख्त वार्निंग जिसके बारे में आई है जो लोग तकब्बुर करते हैं। हम एक एक करके आयतों पर नजर डालते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 172 में फरमाता है, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर नहीं थी। अब यहाँ पर मोमिन की सिफत बताई जा रही है, नबी की सिफत बताई जा रही है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में, बंदा यानी गुलाम, कोई गुलाम तकब्बुर कर सकता है? कोई गुलाम तकब्बुर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने मालिक के हुक्म तले दबा होता है। तो हम अल्लाह के क्या है? गुलाम हैं। तो अल्लाह ने हमें गुलाम बना दिया ताकि हम तकब्बुर ना करें। तो अल्लाह ताला फरमाता है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा कहने में अपने आप को कोई शर्म, कोई आर नहीं है, ना अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को यह कहने में आर है। जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को आर समझे और तकब्बुर करे, अल्लाह सबको इकट्ठा जमा करेगा। यानी ऐसे तमाम लोग जो तकब्बुर करते हैं सबको इकट्ठा जमा किया जाएगा क़यामत के दिन। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 36 में, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, कि जिन लोगों ने वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने हमारी आयतों से, हमारे निशानियों से, हमारी हिदायत से इनकार किया। इनकार करने को तकब्बुर कहा जा रहा है, कुरान करीम में डेफिनेशन मौजूद है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया, वस्तकबरू अन्हा, और इसी तरीके से तकब्बुर किया, उलाइका अस्हाबुन नार, उनको लक़ब दिया जा रहा है, जगह दिखाई जा रही है उनको कहाँ रहने वाले हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, वो लोग जहन्नुम में रहेंगे। हुम फीहा खालिदून, ये उनका हमेशगी वाला ठिकाना है, कभी वहां से नहीं निकाले जाएंगे। तकब्बुर करने वाला नहीं निकाले जाएगा जहन्नुम में से। समझ में आ रही है बात? कितना बड़ा ये गुनाह है, कितनी इससे सख्त वईद और क्या चाहिए कुरान करीम में। हमेशगी की जहन्नुम का यहाँ पर अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है तकब्बुर करने वालों के बारे में। इसी तरह सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 40 में आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है, जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, इनसे तकब्बुर किया, इनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे, वो लोग जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे यानी उनके ऊपर दुनिया में भी मुसीबतें आएंगी, और वो लोग जन्नत में कभी नहीं जाएंगे जब तक कि एक ऊंट सुई के नाके में से ना गुजर जाए। अल्लाह मिसाल देकर बात वाज़ेह कर रहा है। जब तक कि एक ऊंट देखे सबने, जब तक कि एक ऊंट सुई का नाका, सुई जिससे हम कपड़े सीते हैं, सुई का जो नाका होता है जिसमें से हम धागा पुरोते हैं, वो सुई का नाका कितना बारीक होता है। अल्लाह कह रहा है कि जब तक कि एक ऊंट सुई के नाके में से नहीं गुजर सकता, यानी जब तक ये जन्नत में नहीं जाने वाले, इसका मतलब अल्लाह ये कहना चाहता है कि ये शख्स, ये लोग तकब्बुर करने वाले जन्नत में कभी नहीं जाएंगे। ऊंट नाके में से कभी पार हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मिसाल देकर अल्लाह वादे कर रहा है कि तुम अब अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे इतने लीस्ट चांसेस है जन्नत में जाने के। ऊंट नाके में से पार करके दिखा दो, फिर तुम जन्नत में जा सकते, और ये कभी नहीं हो सकता। इसी तरह अल्लाह ताला ने और इनके बारे में फरमाया, तकब्बुर करने वालों को कुरान करीम में कई जगह क्रिमिनल्स कहा गया है, मुजरिम। मुजरिम को हम कितनी जलील और हिकारत से देखते हैं ना,
یہ مجرم ہے اور یہ گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکبر کرنے والوں کو قرآن کریم میں کئی جگہ، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے آیت رکھوں، کئی جگہ ان کو مجرم اور کرمنلز کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے تکبر کرنے والے کے بارے میں بتایا کہ اللہ ان کو کبھی گائیڈ نہیں کرتا، کبھی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے بڑی محرومی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کہہ رہا ہے تکبر کرنے والوں کو کبھی ہدایت نہیں ملنے والی، کبھی اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ کوئی انسان تکبر کرتا تھا لیکن توبہ کر لیا تو اس کو ہدایت مل جائے گی، لیکن تکبر کے ساتھ ہدایت نہیں ملنے والی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ اللہ فرما رہا ہے اسی طرح اللہ ہر دل پر مہر لگا دیتا ہے جو متکبر یعنی تکبر کرنے والا ہو، ایروگنٹ ہو، ٹائرنٹ ہو، اللہ ایسے ہر دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ اور جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو اس انسان کو ہدایت نہیں نصیب ہوتی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کو 4 جگہ سزائیں دی جاتی ہے، تکبر کرنے والوں کو 4 جگہ سزائیں، دوسرے گناہوں پر شاید ہی کسی گناہ پر ہوگا، تکبر کرنے پر 4 جگہ۔ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہم کو ایسی آیتیں مل جائیں گی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 4 جگہ ان کو سزا ملے گی۔ ایک دنیا میں ہی ان کو سزا ملے گی۔ دوسرا، موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور ان کی روح کو باہر نکالتے وقت تکلیف سے نکالیں گے، موت کے وقت ان کو تکلیف۔ قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو نشان رہے گا، پہچانے جائیں گے یہ تکبر کرنے والے، قیامت کے دن بھی ان کو تکلیف۔ اور اسی طریقے سے آخرت میں جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہاں پر ان کو 4تھی تکلیف۔ اللہ ان کو ہر مرحلے پر تکلیف دینے والا ہے جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اتنی سخت وعید تکبر کے بارے میں آئی ہے، گھمنڈ کے بارے میں آئی ہے، اور ہم نے اس کو بالکل آسان کر لیا اپنے لیے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے میں تکبر نہیں ہے، ہر انسان کسی نہ کسی حد میں تکبر میں چلا جاتا ہے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں تھے سچ بات کا انکار کرنا بھی تکبر ہے، تو ابھی تک جتنی سچی باتوں کا انکار کرتے آئے مطلب ہم تکبر ہی کرتے آئے۔ وہاں پر یہ چند باتیں تھی جو میں نے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کی سخت وعیدیں جو بتاتا ہے وہ بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی نشانیوں یعنی ہدایت سے تکبر کرنے والوں کو پھیر دوں گا۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ، کہ میں نشانیوں سے، اپنی ہدایت سے، اپنی رہنمائی سے ہر اس شخص کو پھیر دوں گا یعنی گمراہ کر دوں گا۔ ایک انسان سیدھے راستے پر جا رہا ہے اور آپ اس کے لیے نیا راستہ بنا دیتے ہیں، یہ اس کے اوپر چل جائے اور وہ گمراہی کا راستہ ہے، یعنی آپ اس کو پھیر دے رہے ہیں۔ کوئی آپ سے، بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں بھائی ادھر جانے کا راستہ کیا ہے؟ مجھے جانا ہے 7 ہلز سمجھ لیجیے ایک جگہ ہے، وہاں پر جانا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے راستہ یہاں سے جاتا ہے، سیدھے رائٹ ہینڈ سے جاتا ہے، لیکن آپ ستانے کے لیے اس کو کہہ دے رہے ہیں یہ اس سائڈ میں آتا ہے 7 ہلز، اور وہ چلے گیا اس سائڈ میں، آپ نے اس کو صحیح راستے سے پھیر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو صحیح راستے سے پھیر دیتا ہے، وہ گمراہی کی طرف نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب انسان ایک بار گمراہی میں چلا جاتا ہے تو ضلالم بعیدہ، وہ گمراہی میں دور تک چلا جاتا ہے پھر، اور اس کے واپس آنے کے چانسز نہیں رہتے۔ اب ہم کس طریقے سے تکبر کرتے ہیں، تھوڑی باتیں اس پر بھی ہم نظر ڈال لیں کہ ہم کس طریقے سے تکبر کرتے ہیں۔ حق کا انکار، یہ تکبر کی پہلی ڈیفینیشن ہے۔ اب حق کا انکار ہم کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کبھی کبھار ہمارے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ حدیث سامنے پیش کی جاتی ہے، حدیث پیش کی جاتی ہے کسی مسئلے میں کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا غلط کرتے آ رہے تھے کیا ابھی تک؟ ہمارے امام غلط تھے کیا؟ انہوں نے غلط بتائے کیا؟ مسلک کی بنیاد پر، باپ دادا کے طریقے کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے گھمنڈ میں اپنے اوپر سختی نہ کرنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، سب سے بہترین مثال ہے، اور وہ واضح کرنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا ہے کہ ایزار کا، کپڑوں کا جو حصہ، مردوں کے لیے بات ہے، جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب بہت سارے لوگ اس میں کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث تو صحیح ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تکبر سے ایسا کرتے ہیں، تکبر سے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں۔ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا کپڑا دھلک جاتا ہے ٹخنوں کے نیچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا اے ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو،
تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف تکبر کرنے والوں کے بارے میں ہے کہ جو تکبر سے ایسا کرے. لیکن تکبر تو یہی ہے کہ آپ کے سامنے حدیث بیان کی جا رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تکبر سے کپڑے نیچے نہیں لٹکاتا, میں ٹخنوں سے نیچے صرف شو میں لٹکاتا ہوں, میں تکبر میں نہیں لٹکاتا. آپ حدیث کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر رہے ہیں, یہی تو آپ کا تکبر ہے. اور واضح کرتا ہوں بات کو, 2 حدیثیں اس سلسلے میں. بخاری کی جو روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ جو حصہ کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے لٹکے مردوں کا وہ جہنم میں جائے گا. اس میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ تکبر سے لٹکائے یا بنا تکبر کے لٹکائے. جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے وہ جہنم میں جانے والا ہے, تکبر کا ذکر ہی نہیں ہے. ایک دوسری روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ جو غرور میں, گھمنڈ میں, تکبر میں اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا چلے, قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں, اس کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا اور اس سے بات بھی نہیں کرے گا. تو اب لوگ کہتے ہیں دیکھو تکبر کے بارے میں ہے, لیکن دونوں حدیثیں الگ الگ ہے, اپنے مضمون میں بالکل الگ ہے. ایک حدیث بیان کرتی ہے دونوں الگ لیول کے گناہ ہیں. ایک گناہ یہ ہے کہ آپ ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکائے, اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں جانا ہے. اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ آپ کپڑا نیچے تو لٹکا رہے ہیں لیکن ساتھ میں تکبر بھی کر رہے ہیں, تو اس کا پھر گناہ اور ڈبل بڑھ جائے گا کہ جہنم تو ملے گی, ساتھ میں قیامت کے دن اللہ نہ آپ کی طرف دیکھے گا, نہ بات کرے گا, نہ گناہوں سے پاک کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں الگ حدیثیں ہیں, دونوں اپنی اپنی جگہ پر کامل ہے, مکمل ہے. تو تکبر کی وجہ سے, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تکبر نہیں کر رہے, تکبر کی وجہ سے جو کپڑا نیچے تم اوپر نہیں کر رہے ہو کیونکہ تم کو تکبر ہے, رسول کی بات کو نہیں مان رہے ہو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تو گارنٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی کہ ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو. میری اور آپ کی گارنٹی کس نے لیا؟ ہماری گارنٹی کس نے لیا کہ ہم وہ لوگوں میں ہے یا نہیں ہے؟ بات واضح ہو گئی. اسی طریقے سے جب خواتین سے کہا جاتا ہے حجاب کرو, پردہ کرو, اب ان کی آوازیں آتی ہے پھر, اور ان کی طرف سے دلائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. حجاب تو آنکھوں کا ہے, پردہ تو دل کا ہے, دل میں پردہ ہونا چاہیے. چہرے پر حجاب ہو نہ ہو, برقع ہو نہ ہو, کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ تکبر ہے, یہ ایروگنس ہے, یہی پرائیڈ ہے کہ انسان حدیث کے آنے کے بعد, اللہ کے احکامات آنے کے بعد بھی اس کو نہ مانے. کیا صحابیات سے پاک کوئی عورتیں تھی دنیا میں؟ صحابیات سے پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات تھی, ان سے پاک کوئی عورتیں تھی دنیا میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ان کے دل پاک نہیں تھے نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے تم پردہ کرو, اور ہمارے دل پاک ہے ہم پردہ نہ کریں عورتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات کو حکم دیا کہ تم پردہ کرو, سب سے پاک ہونے کے بعد بھی صحابہ سے کہا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اس کے بعد بھی اگر ہم یہ کہہ لیں نگاہوں کا ہی صرف پردہ ہے, جسم کا پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ صرف تکبر ہے. تکبر کی بنیاد پہ ہم ایسا کر رہے ہیں. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. ہم میں سے کئی لوگ کھاتے ہوں گے, تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا, وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ. وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول, میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا, میں بائیں ہاتھ سے, لیفٹ ہینڈ سے ہی کھانا کھاتا ہوں, میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ یہ شخص نے صرف تکبر کی بنیاد پر ایسے الفاظ کہے تھے. اس کو کوئی پریشانی نہیں تھی سیدھے ہاتھ سے کھانے میں, صرف تکبر کی بنیاد پہ اس نے کہا تھا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے, وہ کہہ دیتے ہیں اس کو اللہ کرے تم کبھی سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکو. اور صحابہ کہتے ہیں مرتے دم تک اس کا سیدھا ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا پھر کھانا کھانے, کیونکہ اس نے صرف تکبر کی وجہ سے کہا تھا نا. رسول کے حکم کو تکبر میں آ کر اس نے انکار کیا تھا, کوئی ریزن نہیں تھا اس کے پاس سیدھے ہاتھ سے کھانا نہ کھانے کے لیے, لیکن اس نے صرف تکبر میں آ کر, نہیں میری عادت ہے میں بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں, اور تکبر میں آ گیا کہ مجھے کون ہوتے یہ بتانے والے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تم نہ کھا سکو, اور وہ پھر سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکا وہ شخص کبھی کھانا. تو اب ہم بھی سوچ لیں کہ جب ہم تکبر میں حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, اگر ہم پر بھی ایسا عذاب آ گیا, ہم بھی وہ چیز کرنے کے لائق ہی نہ رہے, تو کیسا ہوگا پھر. اسی طریقے سے دوسرا جو مطلب ہے تکبر کا, وہ ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا, کمتر سمجھنا. اب میں بتاتا ہوں دوسروں کو کمتر کس طریقے سے. کلاس میں, کالجز میں, اسکولز میں, یا کہیں میٹنگ میں, گھر کے مشورے میں کسی اور کی رائے قبول کر لی گئی, آپ کی رائے نہیں سنی گئی. آپ نے کوئی ایک سجیشن دیے, کوئی ایک رائے دی, دیکھو میں سمجھتا ہوں یہ کرنا بہتر ہے. کسی اور نے کوئی دوسری رائے دیا اور اس کی رائے کو مان لیا گیا, ہاں تمہاری رائے بہتر ہے, اور آپ کو یہ برا لگا کہ میری رائے کو چھوڑ کر اس کی بات کو مانا گیا, آپ میں تکبر ہے. آپ میں تکبر ہے. پھر اگر اپنی بات کو
کسی نے انکار کر دیا آپ کی بات کو اور آپ کو برا لگے دل میں، یعنی تکبر ہے۔ کلاس میں یا اسکول میں یا کالجز میں آپ کے حساب سے مثالیں دے رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی گئی، رسپانسبلٹی دی گئی، مانیٹر کسی کو بنایا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو یہ برا لگا، وہ کیسے بن گیا؟ میں بننا چاہیے تھا، آپ میں تکبر ہے۔ وہ کیسے بن گیا؟ میں بننا چاہیے تھا، یعنی آپ اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھ رہے ہیں۔ وہ کیسے بن گیا؟ میں بننا چاہیے تھا، آپ میں تکبر ہے۔ اسی طریقے سے اور اس کی مثالیں ہیں، جیسا کہ اسلام کی تعلیمات بتائی جائے، آپ کو کوئی آ کے اصلاح کرے، بھائی دیکھو تم گناہ کر رہے ہو، اور آپ اس کو کہہ دے تم نے مجھے بولے کیسا، یہ مجھے کیسا بولے تم نے، یہ یعنی تکبر ہے، یعنی تکبر ہے۔ آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں پھر کہ آپ میں تکبر ہے کہ کوئی آپ کو اگر درست کر رہا ہے تو آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اگر کوئی اصلاح کرنے آئے تو آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ بھائی تم نے میرے گناہ سے میری اصلاح کر دی۔ یا اگر وہ آپ کی کوئی غلط بات کر رہا ہوگا تو آپ کو سن کے پھر اس کو رپلائی کرنا ہے، لیکن اگر شروع میں ہی آپ ایسا کہہ دیں کہ تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو، یعنی آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ اب لوگوں کو تکبر کب آتا ہے؟ کسی امیر شخص کے، کسی بڑے عہدے والے کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں، میری پہچان بہت اوپر تک ہے، تم کو کیا معلوم میری پہچان بہت اوپر تک ہے، تکبر ہے آپ میں۔ میرے والد صاحب کو تم جانتے نہیں کیسے ہیں، تکبر ہے آپ میں۔ کلاس میں گنڈا ٹائپ بن کر آپ دوسروں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، تکبر ہے آپ میں۔ اسی طریقے سے اگر آپ اپنے علم کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ میں کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، میں کالجز میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، میں اسپورٹس میں ہمیشہ فرسٹ آتا ہوں، اور آپ یہ سمجھ لیں مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، تکبر ہے آپ میں۔ اسی طریقے سے اگر سمجھ لیجئے کہ آپ کی کوئی اصلاح کر رہا ہے، آپ انکار کر رہے ہیں، اس کو برا نہ بھی کہیں لیکن حق کو نہ مانیں، یہ بھی تکبر ہے۔ تو اب تکبر سمجھ میں آ گیا کیسے کیسے مرحلوں پر ہم تکبر کرتے ہیں، اور تکبر کے پھر اثرات کیا ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تکبر کے اثرات، اچھا ایک اور بات، تکبر کب کب آتا ہے؟ یہ تو رشتہ دار ہو گئے، کیا اچھے رشتہ دار ہے، بڑے خاندان کی وجہ سے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں، میں سید ہوں تم خان ہیں۔ اسی طریقے سے میں سید ہوں تم شیخ ہے، تم ہم سے کمتر ہے، اور اس کے اندر لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ عرب قبائل بھی ایک دوسرے سے اپنے آپ کو اونچا نیچا سمجھتے ہیں کہ یہ قبیلے کی وجہ سے یہ بڑا، وہ قبیلے کی وجہ سے وہ چھوٹا، یہ حقیر وہ اونچا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبائل میں اور شعبوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، تم ایک دوسرے سے بھید بھاؤ مت کرو، اس کے اندر تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تقوی سب سے زیادہ رکھے۔ اگر کسی کو صحیح میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب جانا ہے نا، تو تقوی اپنے اندر پیدا کرے ایسا کہ پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کے زیادہ قریب ہوں۔ وہ جانتا نہیں لیکن اس کا تقوی کیسا ہے، وہ تو اس کو آخرت میں معلوم پڑے گا کہ وہ اللہ کے کتنے قریب تھا۔ تو علم زیادہ آنے کی وجہ سے بھی تکبر آ جاتا ہے۔ اب یہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، میرے پاس دین کا علم زیادہ آ گیا سمجھ لیجیے، اور دین کا علم زیادہ آنے کی وجہ سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب مولانا بن گیا، اب مجھے کوئی کچھ نہیں بول سکتا، تکبر آ گیا مجھ میں۔ یعنی اگر دین کا علم زیادہ آنے سے میں یہ سمجھ لوں کہ میں جو کر رہا ہوں میں ہی صحیح کر رہا ہوں، بس چلتا پھرتا مومن میں اکیلا ہوں، باقی سب تو گمراہ لوگ ہیں، اگر میں یہ سمجھتا ہوں تو میں تکبر کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس مسلک میں ہوں وہ مسلک ہی حق پر ہے، باقی سب مسلک گمراہ ہیں، تکبر کر رہا ہوں میں۔ ہم نہیں جانتے اللہ کے قریب کون ہے۔ تو مسلک کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، اور اسی طریقے سے اپنے دنیاوی علم کی بنیاد پر ہر طریقے سے شیطان آپ کے اندر تکبر داخل کرنا چاہتا ہے۔ ہم کو ہر طریقے سے ایک یعنی اسٹاپ لگانے ہوں گے، ہر طرف سے تکبر کو روکنا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں تو قیامت کے دن جنت میں تب تک نہیں جا سکیں گے جب تک کہ اونٹ ناکے میں سے نہ گزر جائیں سوئی کے، یعنی نہیں جا سکتے جنت میں۔ تو جنت میں ہم سب کو جانا ہے، تو اس کے لیے تکبر کو رائی کے دانے کے برابر بھی۔ حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے کہ جس کے دل میں پہاڑ جیسا تکبر نہ ہو، تھوڑا بہت چل جاتا، پہاڑ جیسا نہ ہو تو وہ جنت میں چلے جائیں گا، پہاڑ جیسا رہا تو نہیں جائیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے راستے ہی بند کر دیے، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر رہا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بات خلاص ہو گئی یہاں پر۔ اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ارے میں تکبر سے نہیں کر رہا تھا، میں یہ نہیں کر رہا تھا۔ سب آپ کے ایکسکیوزز، سب آپ کے بہانے اپنے پاس، حدیث اور سچائی اور سچ بات سامنے آ گئی تو ماننا پڑے گی۔ انسان کو تکبر آ جاتا ہے کہ سچ بات میں مان لوں گا تو میری بات کینسل ہو جائے گی،
میں نے کوئی ایک بات کہی تھی لیکن کسی نے آ کر بول دیا ارے آپ نے یہ بات غلط کہی تھی، دیکھو اس کے خلاف فتویٰ ہے یا اس کے خلاف یہ بات ہے، اور آپ کیا کریں، اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ بات غلط ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ میری بات غلط ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، صرف اس لیے اس کو انکار کر رہے ہیں کہ آپ اگر مان لیں گے تو آپ کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے گی، آپ کا درجہ کم ہو جائے گا۔ یہی تو تکبر ہے، اور تکبر کرنے والے کی صفت میں یہی صفت ہے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ فرعون سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا اور اللہ کا انکار اس نے کیا تھا۔ اسی طریقے سے تکبر کرنے والے کی ایک اور صفت ہے کہ وہ سرکشی اور فساد پھیلاتے تھے دنیا میں، اپنے حکموں کو ہی مانتے چلے جاتے ہیں، دوسروں کی نہیں مانتے، اور تکبر کرنے والا دوسروں کی بات کو کیسے مانے گا، کیونکہ اس کو تو یہی لگے گا میں اس کی بات مان رہا ہوں مطلب مجھے مجھ سے بڑا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ تکبر کرنے والا دوسروں کی باتوں کو نہیں مانتا، فساد پھیلا دیتا ہے۔ جیسے کہ فرعون کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کہا کہ اس نے دنیا میں زمین پر سرکشی پھیلا رکھی تھی، بچوں کو لڑکوں کو مار دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھا کرتا تھا، اس طریقے ہر طریقے سے سرکشی پھیلائی تھی، اور اس کو تکبر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر استعمال کیا۔ اسی طریقے سے جب انسان تکبر کرتا ہے تو وہ لوگوں کو دوسروں کو دھمکانا دھمکیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 75 میں ذکر کیا کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں جو متکبر سردار تھے، سردار تو بہت تھے لیکن ان میں سے جو متکبر تکبر کرنے والے سردار تھے، انہوں نے جو لوگ ایمان لائے تھے، غریب لوگ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ تم اس بات پر یقین کرتے ہو جو صالح اپنی رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، صالح جو کہتے ہیں کہ میں رب کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں، کیا تم اس بات پر یقین کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم یقین کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ تو ان سرداروں نے کہا ہم تم کو شہر سے باہر نکال دیں گے، ڈرانا دھمکانا شروع کیا، قتل کر دیں گے، مار دیں گے، شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اور یہی کرتا ہے جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے۔ تو کوئی انسان اگر کسی کو دھمکا رہا ہے اپنی طاقت کی بنیاد پر، پاور کی بنیاد پر، لوگوں سے رابطوں کی بنیاد پر، کنیکشن کی بنیاد پر، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص تکبر میں ہے۔ اسی طرح ایک اور صفت ان کی ہے کہ دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، جن میں تکبر ہوتا ہے۔ اب سمجھ لیجئے مجھ میں تکبر ہے، میرے بدلے ذمہ داری کسی اور شخص کو دے دی گئی، عہدہ کسی اور شخص کو دے دیا گیا، اور میں چاہتا تھا مجھے ملے کیونکہ میں تکبر کر رہا تھا، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو کیسا دیا گیا؟ اب میں ہر موقع تلاش کروں گا کہ میں اس کو کیسے ذلیل کروں، کیسے اس کو نیچا دکھاؤں، کیسے اس سے میں اپنے آپ کو اچھا ثابت کروں، پلاننگ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ ساری کی ساری تکبر کرنے والے کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، اب تکبر کرنے کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ تکبر کے سب سے پہلا اثرات یہ ہے کہ انسان میں سے مومنوں والی صفت ختم ہو جاتی ہے، انسان میں سے مومنوں والی صفت ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں گناتا ہوں کیسے ختم ہوتی ہے ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلی چیز ہم جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اب تکبر کرنے والا جو خود کے لیے پسند کرتا ہے کیسے دوسرے کے لیے پسند کرے گا؟ خود کے لیے پسند کرتا ہے کہ عہدہ مجھے ملے، نام میرا ہو، چرچا میرا ہو، سب لوگ میری تعریف کریں، میری بات سنی جائے، وہ اپنے بھائی کے لیے یہ چیز کبھی پسند نہیں کرے گا۔ تو اس سے یہ مومن والی صفت اس کے اندر سے نکل گئی۔ دوسری بات، ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمبل ہوتا ہے، عز اور انکسار والا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا اور لوگوں سے نرمی سے بات کیا کرتا ہے۔ تکبر کرنے والا ایسا کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو ہمبل رکھے گا، وہ اپنے آپ کو عاجز اور انکساری میں مبتلا کر دے گا، تو اس کو تو یہ لگے گا دوسرے مجھ سے بڑھ جا رہے ہیں، یہ مومن کی صفت بھی اس کے اندر سے نکل جائے گی۔ حسد مومن نہیں کرتا کبھی، حسد کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، جلن حسد سے روکا ہے۔ لیکن تکبر کرنے والا اگر اس کی بجائے کسی اور کی بات مان لی گئی یا کسی اور کو عہدہ دے دیا گیا، اس سے صرف حسد اس بنیاد پہ کرے گا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھے خاندان والا ہوں، وہ مجھ سے نچلے خاندان والا ہے، اس کا کیسا نام ہو رہا ہے، میرا کیسا نام نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس سے حسد کرے گا۔ یہ مومن کی صفت بھی اس میں سے نکل گئی۔ مومن کی صفت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ تکبر کرنے والا جھوٹ بھی کہہ دیتا ہے۔ کیوں جھوٹ کہتا ہے؟ کیونکہ سچ بات کہے گا، اس کی بات پرانی والی جھوٹی ثابت ہو سکتی ہے، اس کا درجہ کم ہو سکتا ہے اس کی نظر میں، تو وہ حق جانتے ہوئے بھی، سچ بات جانتے ہوئے بھی جھوٹ کہتے چلا جائے گا اپنی بات کو قائم رکھنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا دنیا چپٹی ہے، آج معلوم پڑ گیا دنیا گول ہے۔ لیکن اب تکبر کرنے والے کو آ کے اگر کسی نے، میں ایک مثال دے رہا ہوں پرانے زمانے کی، اگر اس زمانے میں کوئی آ کر بول دے دنیا گول ہے، اب اس کو ثابت بھی ہو گیا دنیا گول ہے، لیکن وہ صرف اس بنیاد پر انکار کرتا چلا جا رہا ہے کہ اس کی بات غلط ثابت ہو جائے گی نا پرانی والی، تو اب جھوٹ پہ جھوٹ اور
جھوٹے دلائل لاتے جا رہا ہے, جھوٹ کہتے جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ صرف اپنی بات کو ثابت رکھنے کے لیے, تکبر میں کہ میری بات غلط کیسے ثابت ہو سکتی ہے. یہ تو ایک ادنا سی مثال میں نے آپ کو دیا بات واضح کرنے کے لیے. اسی طریقے سے غصہ مومن کو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. جب غصہ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو کا ہے. لیکن تکبر کرنے والا غصے کو نہیں روک سکتا اپنے. پھر وہ غصے کو روکے گا تو پھر اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کا موقع کیسے ملے گا؟ تو پھر یہ غصے کو بھی نہیں روک سکتا. لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے, حقیر کرنا بھی شروع کر دیتا ہے, لوگوں کے سامنے دوسرے کی بے عزتی اور ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ میرا مرتبہ بڑھ جائے. یہ تکبر کرنے والے کے اندر سے ایک مومن کی صفت اور چلی گئی. آخری بات اور اس کے اندر, جب اس کو نصیحت کی جائے تو مومن کی صفت یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ نصیحت کرو کیونکہ نصیحت تو فائدہ دیتی ہے, مومن کی صفت ہے. لیکن اس کو نصیحت کی جائے تو یہ نہیں مانے گا کیونکہ اس کی بات غلط ثابت ہوگی نا. پھر یہ شخص مجھے کیسے نصیحت کر سکتا ہے, یہ کمتر ہو جائے گا نا. پھر تو یہ نصیحت کو بھی نہیں مانے گا. یہ مومن کی صفت. یہ چند صفتیں تھی جو میں نے گنایا, اس کے علاوہ بھی اور کئی صفتیں ہیں. اچھا, تکبر کو کیسے ختم کرے؟ ایک 2-3 پوائنٹ بتاتا ہوں صرف. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سوچ لیجئے اللہ نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا اور اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں بتا دیا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. کیا سچائی تھی تمہاری, کیا تمہاری اہمیت تھی, اور اللہ نے تمہیں بنایا. ہم خود سے نہیں بنے, اللہ نے ہمیں بنایا. تو پھر کس بات کا ہمیں تکبر کرنا ہے؟ کس بات کا ہم کو تکبر آ رہا ہے؟ ہم خود سے دنیا میں نہیں آئے, خود سے اس معاہدے پر نہیں پہنچے, اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے جو کچھ کیا ہے. پھر تکبر کس بات کا؟ اسی طریقے سے دوسری بات یہ, اپنے خود کے گناہوں پر نظر ڈالیے, اپنے خود کی خامیوں پر, جو نقص اپنے اندر ہیں اور جو گناہ ہم خود کرتے ہیں اس پر نظر ڈالیں, دوسروں کے گناہوں پر نظر نہ ڈالیں. جب ہمارے گناہوں کی بات آتی ہے ہم سب سے اچھے وکیل بن جاتے ہیں, پھر وکیل بن جاتے ہیں اپنے گناہوں کی صفائی دینے کے لیے. اور جب دوسروں کے گناہ کی بات آتی ہے ہم جج بن کے بیٹھے رہتے ہیں ججمنٹ دینے کے لیے. تو ہم کو اپنے گناہوں پر, اپنے خامیوں پر جب ہم نظر ڈالیں گے تو ہم کو لگے گا ارے یار مجھ میں اتنے فالٹس ہے, مجھ میں اتنی خامیاں ہیں, تو یہ شخص کو پھر میں کیسے ذلیل کر سکتا ہوں. تکبر آپ کے دل سے نکل جائے گا. اسی طریقے سے موت کو یاد رکھیے, موت کو یاد رکھیے. اور جب آپ موت کو یاد رکھیں گے تو آپ کو لگے گا ارے تکبر کرنے والا تو جنت میں نہیں جانے والا, تو پھر میں تکبر کروں گا تو موت تو آنی ہے, موت تو برحق ہے, تو تکبر آپ کے دل سے پھر نکل جائے گا. یہ 2-3 چیزیں بھی کیے تو تکبر نکل جائے گا. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے تکبر کے سلسلے میں رکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, ہم کو ہر طریقے سے, ہر طرح کے تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے. رائی کے دانے کے برابر بھی ہمارے دل میں تکبر کو نہ آنے دے, اور ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.